ونشهد أن من لا نبي ولا رسول بعده ختما وعلما وقدوة ببيان رحمة أسوة قدوة قاد وصاد الأعيان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أرسلناك إلا كافة للناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جناب صاحب صدر گرامی قدر اور مخاطبین حاضرین من المسلمین الموحدین المخلصین المحبین المشتاقین لوحدت رب العالمین من اہل الحضر والخطر، بزرگوں، عزیز بھائیوں، محبوب ساتھیوں، محض مخلص مسلم موحد دوستو، السلام علیکم. بحیثیت مسلمان ہونے کے اس کے بعد بحیثیت انسان ہونے کے ہر ایک فرد انسانی پہ جو کچھ لازم ہوتا ہے وہ ہے اپنی زندگی گزارنے کا طرز اور طریقہ. طرز زندگی، طریقہ حیات. بھائی فوٹو لینے کی اجازت نہیں ہے، فوٹو نہیں لینا. زندگی گزارنے کا طور اور طریقہ،
جب تک صحیح طور پہ انسان کے اندر سما نہیں جاتا اس وقت تک انسان اور حیوان کے اندر عند اللہ بھی فرق کے ساتھ کوئی فرد انسانی ممتاز نہیں ہو سکتا. اس لیے سب سے مؤکد اور موثق پختہ اور مضبوط و مربوط قانون اور قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرے، ایسا طرز اپنائے تاکہ وہ انسان ہی رہ جائے، انسانیت کے دائرہ سے اس کا نام کاٹ نہ دیا جائے. اس کائنات بود و باش میں ہزار ہا لکھوں کھا زندگی گزارنے کے طور اور طریقے وضع کیے گئے، استعمال بھی کیے گئے. بڑے بڑے قواد اور قائدین، اماد اور عمائدین، اساتین، معلمین، مدققین، محققین ان گنت بے شمار تعداد کے اندر آئے، دھڑے بنائے گئے، فرقے بنائے گئے، جماعتیں بنائی گئی، مکتب تیار کیے گئے، مجالس بنائے گئے، ندوے اور بیٹھکیں اور دارالمشاورت قسم و قسم کے بنائے گئے. جو آیا اس نے یہی سوچا کہ ہم اپنی زندگی گزاریں تو کس طور طریقے سے گزاریں. مگر آسمان نے بھی دیکھا، زمین نے بھی اپنے اوپر تجربہ گاہ ہونے کی حیثیت سے یہ دیکھا، زمین و آسمان کے درمیان گزرنے والی فضا نے بھی محسوس کیا، دنیا نے بھی اسے جانا، تاریخ کے اندر بھی اس کو جگہ ملی، کائنات کا گوشہ گوشہ اس بات کا گواہ اور شاہد بنا کہ ہر کے آمد عمارت نو ساخت، رفت و منزل بدیگر پرداخت. جو بھی آیا اس نے انسانی زندگی کے اصول وضع کیے، طرز زندگی کے معیار اور مینار بنائے. مگر اس کائنات کا ایک ایک ذرہ شاہد عدل، غماز اور گواہ ہے کہ انسان کی انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی ایک طریقہ بھی کامیاب نہ ہوا. اگر طریقہ کار کامیاب ہوا تو صرف محمد الرسول اللہ کا طریقہ کامیاب ہوا. دو تین اور اکٹھے مار لو نا نعرے. اور ہمارے دیوبند کے نام پہ تو ایک دو اور لگا لو. اب میں کہتا ہوں تو اب بھی نعرے نہیں لگاتے. ہاں تو علماء دیوبند سارے نہیں بول رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ کوئی روٹھے ہوئے تو نہیں؟ اکابرین، سابقین، محققین، علماء دیوبند، صرف اگلا حصہ ہی ہے زندہ باد، پچھلے زندہ بود ہے. یہ کیوں ہوا؟ اس کائنات انسانی کی اصلاح کے لیے، بہبود کے لیے، کامگاری، بامرادی، کامیابی، سرخ روئی، سرفرازی کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا، استعمال کیا گیا، 2 دن رہا، 3 دن رہا، 4 دن رہا، اور آخر کار انجام کار تباہ و برباد ہوا. ان مٹ اٹو ٹنگ اگر طریقہ صحیح طور پہ، مکمل طور پہ
جس نے تمام کائنات انسانی کے گوشے گوشے کو اپنی لپیٹ کے اندر لے کر ہمیشہ کے لیے انسانیت کے دائرے کے اندر اس کا تقدس محفوظ رکھا، اگر وہ طریقہ دنیا کو ملا تو صرف محمد الرسول اللہ کا طریقہ صلی اللہ علیہ۔ صرف اس کی ایک جھلک میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے مجھے بیان کرنے کی، آپ کو سننے سمجھنے کی، مجھے سمجھانے کی، پھر مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی۔ جو طریقہ کار اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اختیار فرمایا کائنات انسانی کی ہدایت کے لیے، عرفان الہی کے لیے، معرفت ربانی سبحانی یزدانی کے لیے، تقریباً 1155 طریقہ اور عنوان اختیار فرمایا محمد الرسول اللہ نے، جو سب کا سب قرآن مقدس میں موجود ہے۔ ان میں سے صرف ایک گوشہ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں کہ کیسی اتھارٹی اور پوزیشن، کس منصب کے مالک ہیں میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ۔ جب تک منصب کے اندر، مرتبہ کے اندر، معدلت کے اندر، مرتبت کے اندر، مدرجت کے اندر، پیغمبر کریم کے وجود کے تقدس کے اندر جب تک تجلی نہیں ہوگی، تعلی نہیں ہوگی، کمال نہیں ہوگا، جمال نہیں ہوگا، حذاقت ہو تو اعلیٰ درجے کی، شرافت ہو تو اعلیٰ درجے کی، دیانت ہو تو اعلیٰ درجے کی، امامت ہو تو اعلیٰ درجے کی، نبوت و رسالت ہو تو اعلیٰ درجے کی، فقاہت ہو تو اعلیٰ درجے کی، دیانت، امانت، فطانت، متانت، جدانت، دیانت، ایمانت، ولایت ہو تو اعلیٰ درجے کی، حدت ہو، جدت ہو، مدت ہو، جہدت ہو، مشقت ہو، محنت ہو، رقت ہو، دقت ہو، فرقت ہو، حسبت ہو، نسبت ہو، صنعت ہو، عزبت ہو، عزوبت ہو، فتوت ہو، نبوت ہو، ولایت ہو، امانت ہو، ایک ایک گوشہ جو کائنات کے کسی بھی حصے کے اندر جس کو کمال کردانا جاتا ہے، جب تک کہ ایک ایک گوشہ محمد کریم کو اول پیمانے اور بے نظیر طور پہ نہ مل جائے، اس وقت تک یہ مقام تقدس محمد کریم کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور اتنے درجے اور اتنے گوشے جو بیک وقت نصیب ہوئے ہیں، اس لیے کہ تمام کائنات کے ایک ایک ذرہ کی ہدایت کا اگر تقدس موجود تھا تو سیرت محمد الرسول اللہ کے اندر موجود، ورنہ کسی کو کیا یارا کہ محمد الرسول اللہ کی تعریف کر سکے۔ صرف ایک گوشہ آپ دیکھیے، ما ارسلناک الا للناس، ما ارسلناک، اللہ کتنا کیف ہے، الا کافۃ للناس۔ گیارہ سو 55 وہ درجات، وہ شؤون محمدیہ جن کے بل بوتے پہ، جن کے سہارے، جن کی وجہ سے 14 طبق کی کائنات کے لیے نمونہ معرفت الہیہ کا بنے محمد رسول اللہ، ان میں سے صرف ایک گوشہ ما ارسلناک
فرمایا ما جعلنا کا ما نبأنا کا، نہیں ما ارسلنا کا الا کافۃ للناس۔ کیا مطلب؟ توجہ ہے، توجہ کرنا۔ ہو سکتا ہے آپ کی توجہ کی وجہ سے میرا ذہن بھی اللہ رب العزت کھول دے۔ کف کہو نا، کیا کف؟ عربی میں کف کسے کہتے ہیں؟ منع کرنے، اس کو روکنے کو۔ اور کف کا معنی ہتھیلی بھی ہوتا ہے۔ کیا؟ عام طور پہ گرتی ہوئی چیز کو آدمی اپنے ہاتھ سے سہارا دیتا ہے۔ اپنی بولی میں کہتے ہیں نا کہ فلانے فلانے نو ٹھلی دیتی ہے، ڈک لیا سٹھاندے ہوئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ اے میرے پیغمبر، آپ کو ہم نے کون سی پوزیشن دے کے رسول بنایا؟ ہم نے آپ کو بھیجا، کیا اتھارٹی آپ کی، کیا پوزیشن آپ کی؟ للناس، آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت آنے والی تک کا آخری فرد انسانی، سارے کے سارے انسان اگر فرض کر لیے جائیں کہ وہ گر رہے ہیں، اگر فرض کیا جائے گمراہی کے کھڈے میں، گڑھے میں، کھائی میں گر رہے ہیں، ان کو گرنے سے بچانا ہو تو میں نے آپ کی یہ پوزیشن بنائی ہے۔ آپ اگر اوٹ دے تو ساری دنیا کو بچا سکتے ہیں۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ساری کی ساری کائنات کے انسان اگر گمراہی کے کھڈے میں گر رہے ہوں تو پھر کافتن، آپ صرف اکیلے کے وجود کو میں کھڑا کر دوں اور للکار کے کہوں شاباش میرے پیغمبر، ان کا خیال کرنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے خود یقین ہے تجھ پہ، مجھے خود اعتبار ہے تیرے وجود پہ میرے پیغمبر، کہ ساری کائنات کو روکنا ہو، گڑھے کے اندر گرنے سے منع کرنا ہو، گرتے ہوئے کو تھامنا ہو، تو میں نے آپ کو یہ پوزیشن دے کے رسول بنا کے بھیجا ہے کہ آپ ہی اکیلے یہ کام کر سکتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر سے بھی وہ کام نہیں ہو سکتا۔ کافت، ہٹ، کف کا معنی ہٹ جاؤ، دھکا دے کے ہٹا دے۔ ہر خطرناک وادی میں گرتے ہوئے انسان کو تھام لینا، گرتے ہوئے کو روک لینا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں 1,24,000 پیغمبر مل کے بھی یہ کام نہیں کر سکتے جو آپ اکیلے محمد الرسول اللہ کر سکتے۔ اب چونکہ کافہ ہے اس لیے منع تو ضرور فرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ بولو، کف کا معنی جو ہوتا ہے کس کا؟ کیا؟ روکنا، منع کرنا۔ اب اللہ کے رسول منع فرمائیں گے تو آپ بھی رک جائیں گے کہ نہیں؟ ہے؟ دیکھتے ہیں نا آپ کیسے رکتے ہیں، کیونکہ پوزیشن بھی تو یہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کو بھی یاد ہے کہ یہ خطاب بھی آپ کو ملا ما ارسلناک الا رحمۃ
عالمین، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، مگر رحمت للناس نہیں فرمایا، کیونکہ وہاں عالمین ہے، ذوی العقول بھی ہے، غیر ذوی العقول بھی ہے۔ یہاں منع کرنے کا تعلق صرف انسانوں سے تھا، اس لیے کافۃ للناس فرمایا۔ آخر کوئی خطرہ تو کائنات کو لاحق تھا نا، جس سے روکنے کے لیے محمد الرسول اللہ کو بھیجا گیا۔ پورے قرآن مقدس میں اسی خطرے کو اللہ پاک نے ذکر کیا ہے اور محمد الرسول اللہ کے لیے ثابت فرمایا ہے کہ یہ وہ خطرہ تھا جس سے روکنے کے لیے، جس گڑھے سے گرنے کے لیے میں نے منتخب فرمایا تو محمد الرسول اللہ کو۔ محمد کریم اگر نہ تشریف لاتے تو اس گڑھے سے گرنے سے کوئی شخص بھی نہیں بچ سکتا تھا، یہ کام صرف محمد الرسول اللہ کا تھا۔ اب آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، قیامت تک کے لیے وہ تعلیم مکمل ہوئی محمد کریم کی کہ اب اگر کوئی چاہے تو اس کے لیے سامان ہدایت موجود ہے، کوئی شخص گڑھے جہنم و ضلالت میں گر نہیں سکے۔ کس انداز سے منع کیا؟ اب منع جو کرنا تھا اس لیے شروع کیا، لا الہ، تبھی کافہ بنے گا نا۔ لوگ گمراہی کے گڑھے میں گر رہے ہیں، ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین کنتم علی شفا حفرۃ من النار۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کس طرح روکا، کس طرح کافہ بنے محمد الرسول اللہ کائنات کے لیے، کس گڑھے کے اندر گر رہی تھی دنیا، کون سے گڑھے سے گرنے کی وجہ سے دنیا تباہ و برباد ہو رہی تھی، کون سا گڑھا تھا جس سے بچایا اللہ نے تو بذریعہ محمد رسول اللہ۔ صرف موجودہ مخلوق نہیں، گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرتوں پہ دبیز پردے پڑ چکے تھے۔ خود اللہ رب العزت کی ذات اور مخلوقات کی ذات پات میں کوئی امتیاز نہیں رکھا گیا تھا۔ آئندہ آنے والی نسلیں بھی تباہی بربادی کے گھاٹ اترنے کو تیار تھیں۔ جب محمد الرسول اللہ تشریف لاتے ہیں، آتے ہیں تو کافۃ للناس، موجودہ لوگوں کو بھی کافہ، پہلی گزری ہوئی تاریخ اور سیرتوں کے انداز کو بھی کافہ، اللہ کی توحید کے لیے بھی کافہ، پیغمبروں کی صورت و کردار کے لیے بھی کافہ، ہدایت کی پٹڑی پہ روانی اور پروانگی دینے کے لیے بھی کافہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ آتے گئے، ہر ایک چیز اپنے اپنے مقام پہ رکتی گئی، تباہی سے مخلوق بچ گئی۔ اس تباہی کا نمونہ تھوڑا زیادہ کچھ نہ کچھ سننا چاہیے نا، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جی ہاتھ اٹھائیں جن کا خیال ہے کہ نہ ہونا چاہیے، ہونا ضرور چاہیے۔ اور پھر چونکہ یہ کمالات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہے، یہ کمال دراصل رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہوگا۔ اگر کائنات کا کوئی ایک فرد بھی گمراہی اور ضلالت سے بچ گیا تو یہ کمال ہوگا کافۃ للناس، یعنی محمد الرسول اللہ کا کمال ہوگا، کیونکہ آپ کی پوزیشن یہی ہے کافۃ للناس۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا اشتد غضب اللہ علی قوم
اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور اولئک هم شرار الخلق عند اللہ. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پہ نصرانیوں پہ جنہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبروں کو وہی حیثیت دے دی جو مسلمان مسجدوں میں اللہ کو حیثیت دیتے ہیں. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جو مسجدوں کے اندر اللہ کو ماننے والے لوگ اللہ کے لیے کرتے ہیں وہی عادات، وہی اطوار، وہی حرکات مشرک لوگ یہودی اور عیسائی انبیاء اور اولیاء کی قبروں پہ انہوں نے شروع کر دیے. اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اشتد غضب اللہ، اللہ کی مار پڑے یہودیوں اور عیسائیوں پہ جنہوں نے انبیاء اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. طواف بھی کرتے تھے، رکوع سجود بھی کرتے تھے، نظر نیاز بھی دیتے تھے، اٹے کھٹے بکرے چھترے بھی دیتے تھے، 11ویں 12ویں بھی دیتے تھے، 13ویں 14ویں بھی دیتے تھے، نوراتے اور چلیے بھی کاٹتے تھے، تیجے اور ساتے بھی دیتے تھے. اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لعن اللہ، اللہ کی پھٹکار و لعنت ان پہ جو کام مسجدوں میں اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں وہی کام انہوں نے قبروں پہ کرنے شروع کر دیے. اب منع کریں گے تو انہی چیزوں سے کریں گے نا، بولو. ہاں سوچ کے اقرار کرنا، کل کو اگر کوئی مولوی جھپیڑا لگا دے گا تو پھر مکر نہ جانا. جو کرتوت دنیا کے اندر موجود تھے انہی کرتوتوں سے ہی روکیں گے نا محمد الرسول اللہ، تب تو جا کے بنیں گے کافۃ للہ. آخر کافہ جو بنیں گے اولئک اذا قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور اولئک هم شرار الخلق عند اللہ. آخر یہ جو بیان دے رہے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر، یہ ٹھنڈے ہو کر تو نہیں دے رہے. یہی کرتوت تھے، یہی کفر و شرک تھا، یہی کفر و جہاد کی ضلالت تھی، یہی کھڈے اور کھائیاں گمراہی کی تھی. ان سے محمد کریم آ کے روکیں گے تب بنیں گے ما ارسلناک الا کافۃ للناس. اور کون سی برائی تھی؟ بات سمجھ رہے ہو؟ کافۃ، یاد رکھنا صرف ایک گوشہ ہے، 1155 گوشے ہیں طبقات محمد الرسول اللہ کے. قرآن مقدس نے باقاعدگی کے طور پہ بیان فرمایا. اور ماشاءاللہ آپ تو ہمیشہ قرآن مقدس ہی سننے کے عادی ہیں. ہماری جماعت کے بزرگ ترین شخصیت مولانا محمد عبد الغنی صاحب مدظل العالی دامت برکاتہم، اللہ رب العزت ان کو قرآن مقدس کی خدمت کے لیے تعدیر زندہ سلامت رکھے. آپ تو ویسے ہی عادی ہیں نا سننے کے، آپ کو تو معلوم ہوگا اور ہونا چاہیے کہ وہ کون سا کمال ہے محمد الرسول اللہ کا جس کی وجہ سے کافۃ للناس کا خطاب پڑا ہے.
وہ یہی ہے جو کرتوت لوگ کر رہے تھے، ان کرتوتوں سے روکنے میں کامیابی اگر حاصل ہوئی ہے تو محمد الرسول اللہ کو ہوئی ہے۔ اور وہ کرتوت کون سے تھے؟ جس سے بھی پوچھو گے اگر خدا خوفی دل کے اندر ہوگی تو مان جائے گا کہ یہ اقوال خود محمد الرسول اللہ کی اپنی زبان سے نکلے ہوئے۔ الحمدللہ مجالس میں کبھی کبھی دیوانے آیا کرتے ہیں، توحید کا دیوانہ ہے، اللہ رب العزت اس کو اور ذوق شوق عطا فرمائے اور عقل بھی عطا فرمائے، ماشاءاللہ۔ کافۃ للناس، ایک نہیں، آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے قیامت تک للناس، جہاں بھی کہیں دھڑکا پیدا ہوا، دھچکا پیدا ہوا، بدکا پیدا ہوا، جہاں بھی کہیں کھٹکا پیدا ہوا کہ یہ فلاں قوم، فلاں جماعت، فلاں انسان گمراہی کے گڑھے کے اندر گرنے کو تیار ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ کو وہ پوزیشن ہم نے عطا کی ہے کہ کافۃ للناس، اگر آپ کے منع کرنے کے بعد آدمی رک جائے تو وہ رک سکتا ہے، کیوں؟ آپ کی پوزیشن بھی یہی ہے کہ کائنات کو گمراہی کے کھڈے میں گرنے سے بچانے کے لیے آپ کو ذریعہ بنا کے میں نے بھیجا۔ اپنی طرف سے آدمی یہ ٹھان لے کہ میں قبر کی مٹی چاٹنے سے کبھی باز ہی نہیں آؤں گا تو اس کو ٹھکے کا فائدہ ہی نہیں ہو سکتا، پھر اسے چاہیے کہ وہ کافۃ للناس کا مقام محمد الرسول اللہ کا اقرار مت کرے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے منع شروع کی کس سے؟ لا الہ لا وقال لنا لا تجعلوا القبر عیدکم، اللہ وقال لنا لا تجعلوا، یہ ترجمہ میں نے کیا ہے وہ حدیث کا، سنا دو۔ قال لنا لا تجعلوا القبر عیدکم تعودونه والبشر سمامیم وادعى به في الخطب دون الہکم ومولاکم فالجرم ثم جسیم وقد لعن اللہ اليہود لأنهم سرت منهم في العالمین سموم هم الذین اتخذوا القبور مساجدا یحج الیہا والمنظور ملوم تعالوا فرادا ای وقت لمسجدی وتوبوا الی الخلاق وهو رحیم لا تسجدوا للقبر او تلصموا الثری لاجلی فانی عند ذاک خدیم۔ جزاک اللہ، شاباش، یہ آپ کی حرام ہوا پھر خدا کی توحید کی تقدیر سے یہ ذبح ہو گیا، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک کے پاک پیغمبر اعلان کر کے فرماتے ہیں قال لنا لا تجعلوا القبر عیدکم تعودونه والبشر سمامیم۔ لوگوں میری قبر پہ قال لنا لا تجعلوا القبر عیدکم، میری قبر پہ جم گھٹا کرنے کی اجازت نہیں ہے، میلوں پہ، سنگوں پہ، عیدوں پہ، عرسوں پہ، قوالی کے بھنگر خانوں پہ جس طرح جم گٹے کیے جاتے ہیں، او میرے ماننے والوں، لا تجعلوا القبر عیدکم تعودونه والبشر سمامیم۔ میری قبر پہ میلہ نہ لگانا، چراغاں نہ کرنا، جم گھٹا نہ کرنا، کیوں؟ وَأُدْعَى بِهِ فِي الْخَطْبِ دُونَ إِلَٰهِكُمْ وَمَوْلَاكُمْ فَالْجُرْمُ ثَمَّ جَسِيمٌ۔ یوں نہ کرنا
کہ میری قبر پہ آ کے اللہ سے مانگو اور میرا واسطہ دو. ادا بھی فی الخط پہ دون الہ کو، بلانا تو اپنے الہ کو بلانا، مگر یوں نہ کرنا کہ میری قبر پہ آ کے میرے اللہ پاک کو بلاتے ہوئے میرے واسطے نہ دینا. میری قبر کی مٹی پاک کو چاٹنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے لعن اللہ الیہود لانہم سرت منہم فی العالمین سموم. اللہ کی لعنت و پھٹکارو یہودیوں پہ، جن کی وجہ سے تمام کائنات انسانی کے اندر یہ ساری کی ساری زہر قبر پرستی کی سرایت کر چکی ہے. لأنہم الذین اتخذوا القبور مساجدا وَالْيُحَجُّ إِلَيْهَا وَالنُّذُورُ مَلُومٌ. انہیں کی شرارت کی وجہ سے لوگ آج قبروں کے حج بھی کر رہے ہیں، طواف بھی کر رہے ہیں، میلے چراغاں بھی لگا رہے ہیں، نوراتے چلے بھی کاٹ رہے ہیں. یوں نہ کرنا میرے ماننے والوں، هُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ يُحَجُّ إِلَيْهَا وَالنُّذُورُ مَلُومٌ. ہاں جی، کیا کریں پھر، کیا نہ کریں اور کیا کریں؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں تعالوا فرادا ای وقت لمسجدی، تعالوا فرادا ای وقت لمسجدی وتوبوا الی الخلاق وهو حریم. جب بھی تمہیں وقت ملے میری مسجد کی نیت کر کے آیا کرو. میری مسجد کے اندر آ کے میں تجھے واسطہ تمہارے خدا کا دیتا ہوں، مت کہ مجھے پکارنا شروع کر دو. نہیں، توبوا الی الخلاق وهو علیم. مسجد میری کے اندر آ کے کہا کرو اے اللہ یہ وہی مرکز ہے جو محمد الرسول اللہ نے تیار فرمایا تھا، اسی مرکز پہ میں پہنچ چکا ہوں. روضۃ من ریاض الجنہ، ایسے مقام بھی موجود ہے میری مسجد کے اندر، وہاں آ کے اپنے اللہ پاک سے معافی مانگنا. میرے سے اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے وہ علیم. اگر نہ بھی ہوٹھ ہلائیں تو دل کی حرکت بھی دیکھ کے میں گناہ پچھلے معاف کر دیا کروں گا. لا تسجدوا للقبر او تلصموا الثرى، لا تسجدوا للقبر او تلصموا الثرى. نہ تو میری قبر کو سجدہ کرنا، کیونکہ میں نے بار بار اپنے اللہ سے کہا ہے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. لا تسجدوا للقبر او تلصموا الثرى لأنی فإنی عند ذاک خصیم. او لوگو میں تو تمہارے کو سنا کے اپنے اللہ پاک سے یہ دعا مانگ چکا ہوں اللہم لا تجعل قبری وثنا. اب اگر تم میری قبر کو سجدہ گاہ بناؤ گے یا کہو گے روجے دی جالی چم لین دے، تیری خیر ہوے، تیری روجے دی جالی. اگر یہ حرکتیں کیا کرو گے، مٹی چاٹنے کی حرکتیں کیا کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ لأنی فإنی عند ذاک خصیم. دن قیامت کی عدالت اللہ کی ہوگی اور مقدمہ میں لڑوں گا تمہارے مقابلے میں. جو عادات بد، جو حرکات شنیعہ قبیحہ رذیلہ اس قوم کے اندر پائی جاتی تھی، ان کو ان حرکات سے روکنے والا محمد رسول اللہ. اس لیے جب روک کے کامیاب ہو گیا اللہ پاک فرماتے ہیں ما ارسلناک الا کافۃ للناس. تیری شان ہے یہ میرے پاک پیغمبر کے آپ کافہ بن کے پیغمبر آئے
اب روکنا جو ہوا، کیا روکنا جو پھر آپ بچھڑ جائیں گے کہ پکے رہو گے. اچھا، کیونکہ مضمون مجھے کہیں سے مانگنا تو پڑتا نہیں، قرآن مقدس کھلا ہے. اللہ اللہ. بہرحال اس لیے شروع فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر لا روکنا جو ہوا بھائی، کیا لا الہ لا کہو نا، لا الہ الا لا الہ. پہلے لا پھر اللہ والا خدائی قلہ. جتنے الہ ہیں سب کو لا کی لاٹھی سے ہنکار کے لے آؤ، رگڑو ان کو، کرکچ کرو، کچومر نکالو، چورمر کرو، آٹے کی طرح پیس ڈال میرے پیغمبر. آگے میں کسی کو نہیں بڑھنے دوں گا، آگے سے میں نے اللہ لگا دیا ہے، اللہ کا چپیڑا اور لا کا پکیڑا. ادھر کے کرمت نکال کے پھر کیا کہو، اللہ بچتی ہے تو ذات صرف اللہ کی اور کسی کی. بلے بلے بلے. روکنا کوئی آسان نہیں، آخر قبروں سے ہٹانا ہے. جن قبروں پہ آج کل آپ کی مشکل کشائی ہو رہی ہے ان سے ہٹانا تھا نا. لوگ کہتے ہیں جی جو عام مردے ہیں نا جی، عام مردے وہ تو نہیں سنتے، صرف پیغمبر کے متعلق. کتنے سادے لوگ ہیں اور بے وقوف بھی ہیں. تو عام لوگوں کے درمیان تو یہ جھگڑا ہی نہیں ہے، اصل بات ہی انبیاء اور اولیاء کی ہے. قرآن انبیاء نیچے آئیں گے، اولیاء نیچے آئیں گے، باقی نتھو پھتو سارے بعد میں آئیں گے. اول نمبر پہ وہ معبود آئے. اگر آپ ان کو بچائیں گے تو پھر اپنے ایمان کی خیر منائیں گے. پھر محمد الرسول اللہ کو خطاب کافۃ للناس کا آپ بیان نہیں فرمائیں گے. اگر پیغمبر کریم کے خطاب کافۃ پہ آپ کا ایمان ہے تو پھر جہاں لا آئے گا وہاں اول نمبر پہ انبیاء آئیں گے اور دوسرے نمبر پہ امتیں آئیں گے، کیونکہ جھگڑا ہی تو ان کے متعلق تھا. لا الہ آخو نا، لا الہ. اے میرے پاک پیغمبر اسی لا کو چلاؤ. جب تک لا نہیں چلاؤ گے آپ کا کام نہیں بنے گا. ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اے میرے پیغمبر، جس پیغمبر کا بھی کام بنائے لا سے بنائے، اور آپ کے بعد تو پیغمبر آنے والا کوئی نہیں، آپ کے بغیر تو یہاں لا چلانے والا کوئی نہیں. مولوی ہیں تو گمراہ ہیں، پیر ہیں تو پھٹ چکے ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ. اے میرے پاک پیغمبر، میری توحید بیان کرنے والا کوئی نہیں رہا. مولوی بھی میرے مخالف ہیں، پیر بھی میرے مخالف ہیں، رہبان بھی میرے مخالف ہیں، احبار بھی میرے مخالف ہیں، امراء، علماء، فضلاء، حضبا، طلبا، نزبا، وزبا، حزبا، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، سارے میرے مقابلے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. قبر والوں کی تو تعریفیں کرتے ہیں پر میری شکایت ہے
جڈیوں کو تو پوجتے ہیں پر میری شکایت ہے، وہ گدے کھرکے کو تو پوجتے ہیں پر میری شکایت ہے، وہ پیروں پہ تو اعتبار ہے پر مجھ سے بد ظن ہے، اس لیے میں نے آپ کو کیوں اٹھایا؟ الا ارسلناک شاہدا، تو صرف اکیلا میری گواہی کے لیے آ گیا۔ ہر کسی کی گواہی دینے والے ہیں میرے پیغمبر، میری وحدت کی گواہی دینے والا کوئی نہیں۔ میں نے آپ کو اس لیے اٹھایا ہے کہ تو ساری کائنات سے کٹ کر اگر گواہی دے تو صرف للہ، میری وحدت کی گواہی دے۔ اس لیے اب لا پھیر دیکھ، نہ مولویوں کی کلی میں کچھ رہے گا، نہ پیروں کی دکانیں چلیں گی، پھٹ پھٹ ہوتی نظر آئے گی، چیخیں اور آہیں بھرتے رہیں گے، مگر میرے پیغمبر جو کچھ بھی ہوگا کلا لا تو دے، منتیں کریں گے، دبکاوے دیں گے، ڈراوے دھمکیاں دیں گے، لالچ دیں گے، سب کچھ کرے، لا تو دے میرے پیغمبر انہوں نے آنکھیں نہ پہ لگی، ان کا کہنا مت مانیو، اس لا کو نہیں چھوڑنا۔ انگریز بھی بڑے الٹے ہیں، شریعت میں جس لا کو کہا جاتا ہے نہیں، وہ لا کا معنی کرتے ہیں قانون، اور حقیقت کی نگاہوں سے دیکھیے تو یہ نہیں بھی ایک قانون ہے، نہیں بھی، ہاں، مگر بعض لوگ کہتے ہیں نا جی یہ ذکر کرو اللہ کا، کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، زیادہ پہنچ جائے تو کہتے ہیں ہو 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 ہو۔ لوگ کہتے ہیں یہ ذکر ہو رہا ہے یا کوئی پرندہ کماد کے اندر بول رہا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ایسے ذکر نہیں کیے، اللہ کے پیغمبر نے ذکر وہ شروع کیا جس کی ابتدا میں لا ہو، جس کی ابتدا میں، ہاں، اللہ سے شروع نہیں کیا۔ کیوں کہ اللہ جو ہے وہ تو ہے تحلی، اور لا جو ہے یہ ہے تخلی، نہیں آتی تسلی جب تک پہلے نہ ہو تخلی، بعد میں نہ آئے تحلی۔ تحلی کہتے ہیں زیور پہننے کو، تخلی کہتے ہیں بدن کو میل کچیل سے صاف کرنے کو۔ جب تک میل کچیل سے لا کے صابن سے صفائی نہیں ہوگی، اللہیت کا زیور انسان کے وجود پہ آ سکتا نہیں، اس لیے لا الہ مقدم ہے، الا اللہ بعد میں لایا گیا۔ التخلی مقدم علی التحلی، اللہ سے پہلے لا لانا ضروری ہے۔ ہاں لا کے اندر تخریب ہے، مگر اسی تخریب کے بغیر کبھی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ جب تک کہ غیر اللہ کا نام و نشان نہیں مٹا دیا جائے گا، اس وقت تک اللہ اندیکھی ذات کو پوچھے گا کون؟ وہ تو کہیں گے ہمارے بزرگ کی یہ برکت ہے، ہمارے پیر صاحب نے پھوکا لگایا، ایسا چھوکا لگایا، ایسا ٹھوکا لگا کہ پتر اللہ اللہ۔ قربان جائیے اللہ کے پاک پیغمبر، تو نے کتنی محنت کی، کروڑ ہا درود و سلام ہو تیرے وجود مقدس پہ۔ لا الہ، او لوگو انبیاء اولیاء کو پوجتے کیوں ہو؟ نہ پوجو، کیا نہ پوجو، اللہ کی لعنت کے ڈھیر تلے نہ دبائے جاؤ، نہ پوجو۔ لا الہ، اب یہی لا چلے گا، کیا چلے گا؟ کیوں پوجتے ہو، کیوں صورتیں پکارتے ہو، کیوں ان کے نام کی منتیں اور چڑھاوے دیتے ہو؟ لا یخلقون، آیا نا لا، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ تو بنانے والے نہیں ہیں، بنانے والے وہ تو خود بنے ہوئے، بنانے والے لا یخلقون شیئا، شیئا التنوین للتنکیر، ذراتن بحرات الی فرات، ایک ذرہ برابر مکھی کی آنکھ کا 20واں حصہ بھی لا یخلقون شیئا، ایک ذرہ کو بھی بنانے والے نہیں۔ جب وہ بنانے والے نہیں تم پکارتے کیوں ہو؟ ثابت ہو گیا لا الہ، لا
الہ الا اللہ۔ کیا مطلب خالق بھی وہی، بنانے والا بھی وہی، بگڑی بنانے والا بھی، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون۔ اچھا بنانے والے نہیں، خود بنے ہوئے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ لا یملکون، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا۔ جس طرح وہ بنانے والے نہیں، اسی طرح وہ مالک بھی لا یملکون، لا یستطیعون، طاقت بھی نہیں رکھتے کہ اپنی جان پہ آنے والے دکھ کو اپنی طاقت کے دھکوں سے دور کر دے۔ لا یستطیعون۔ اور تو اور رہ گیا، اور تو یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، لا آیا نا، لا آئے گا تب جا کے قبریں چھوٹیں گی، لا نہیں آئے گا تو قبر سے ہٹے گا نہیں مشرک، بڑی کھٹی مٹی ہوتی ہے قبر۔ اللہ اللہ، لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب۔ لا یستنقذوہ، مالک تو مالک رہ گئے۔ جن انبیاء اولیاء کی قبروں پہ جا کے مٹھائیاں ریوڑیاں تلوگڑیاں ڈال کے آتے ہو، تل شکریاں چینی شکر ڈال کے آتے ہو، یا جن جن کے نام کی کچھ دعائی چڑھاوے چڑھا کے آتے ہو، ان کے قبروں پہ ان کی پاک مزاروں سے اگر مکھی اپنے سونڈ کے اندر کوئی ذرہ برابر شکر یا چینی کا، تل شکری کا کوئی دانہ اٹھا کے لے چلے، پھر ساری کائنات کے انبیاء، سارے اولیاء، سارے غوث کتب ابدال من دون اللہ، جن جن کو تم چاہو سارے رل جائیں، سارے مل کے اکٹھے ہو کے مکھی کے اوپر کچھ پڑھنا شروع کر دیں، وہ اڑی جا رہی ہے، وہ لے کر ذرہ اپنے منہ کے اندر اڑتی چلی جا رہی ہے۔ ساری کائنات کے انبیاء اولیاء جن جن کو پکارا جاتا ہے وہ پیچھے سے پھونکا پھاکی شروع کر دیں، دعائی لگا دیں، اس کو بلاتے رہ جائیں، اپنی طاقت لگا دیں، اپنی پوری ریاست لگا دیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ہٹوانے والے تو مر جائیں گے مگر مکھی کے منہ سے چھڑوا سکتے کوئی نہیں۔ لا یستنقذوہ، چھڑوا، بولو، چھڑوا سکتے نہیں۔ کون؟ جن کو پوجتے ہو۔ کن کو پوجتے ہو؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ ہے نا؟ کہتے ہیں نا بت 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 بت، جی یہ بت ہے بت ہے بت ہے بت ہے، کہتے ہیں نا جی یہ مولوی جی غضب تو یہ ہے، مصیبت تو یہ ہے کہ جو بتوں والی آیاتیں ہوتی ہیں نا ہم پہ فٹ کرتے ہیں۔ لعنت ہو اس بندے پہ جو بتوں والی آیات کو مسلمانوں پہ فٹ کرے، اور لعنت ہو اس پہ جو پیغمبر کی زبان پہ اعتبار بھی نہ کرے۔ بت کوئی ایسی بلا ہے جو آپ نہیں سمجھتے؟ کیا بھائی یہ بتاؤ، کیا آپ کے ہاں یہ رواج نہیں ہے؟ آج کی بولی میں تو یہ عام استعمال ہوتا ہے، خدا روٹھ جائے تو سجدے کروں، صنم روٹھ جائے تو پھر کیا کروں، مکالا مال اور کے کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ کون کہتا ہے پتہ ہے؟ چاچے کمال ہو رہی، چاچے گیجو ہو رہی، ان جا کو چاچے کنجر ہو رہی۔ خدا روٹھ جائے تو سجدے کروں،
صنم روٹھ جائے تو پھر کیا کرو. صنم کسے کہتے ہیں؟ محبوب کو. بولو صنم کس کو؟ اور محبوب یہی وجود ہے نا. اس وجود کو بت نہیں کہا کرتے میاں روح میرا الگ ہے بت میرا. تو میں ایک شعر بھی سنایا کرتا ہوں. بہرحال عرصے بڑے کی بات ہے. سکول پڑھا کرتا تھا میں, سائیکل چلائے آ رہا تھا واپس. ایک وہ آجڑی تھا بکریوں کا چرواہا. وہ بیچارہ کسی خیال کے اندر آ کے وہ ایک مایا کہہ رہا تھا. مایا وہ کہہ رہا تھا یوں اس طرح شکل کہہ رہا تھا پکھی بیٹھا بنے رہتے بت میرا منجی تے روح سجنا دے ڈیرے تے. بت میرا. اور بھائی اپنی بولی میں بھی بت جسم کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ اردو کی آج استعمال میں بھی بت اس جسم کو کہتے ہیں. یوں کیوں نہیں مرتے ہو صاف صاف کہ واقعی بتوں والی ہے, مگر بت تمہارے بنائے ہوئے نہیں, وہ جو اللہ نے بنائے. کس نے بنائے؟ بت کا لفظ کوئی برا نہیں ہے اگر اسے اللہ اللہ. وہ لوگ جو بناتے تھے اسی بت کی نقل بنایا کرتے تھے. اصل تو اللہ پاک نے بنائی تھی اور نقل وہ بنایا کرتے. کہتے ہیں جی بت بت. پوچھو بت کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ جی وہ بت. وہ بت کیا چیز ہے؟ کہ جی بت. وہ بھائی ہوتی کیا چیز ہے؟ کہ جی بت ہوتے ہیں. جی بس پتا کوئی نہیں بت ہے کیا چیز. جسۃ متخذۃ من نحاس او حدید او حطب علی صورۃ الانسان. انسان کی شکل پہ جو جسم گھڑ لیا جائے اسے بت کہا جاتا ہے. پھر لا کر